بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عظیم مرکز ادارہ منہاج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مدنی سبززار لاہور کی طرف سے خادم العلماء بندہ ناچیز محمد نعمان قادر مصطفی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل فقیر نے قربانی کی شرائط کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کی تھیں، تو ماشاءاللہ پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی مختلف ملکوں سے دوست احباب نے پرسنلی طور پر رابطہ کر کے اس مشن کو سراہا، اور بہت سارے احباب نے جو کل ہم نے گفتگو کی تھی اسی گفتگو کے تناظر میں پھر کچھ ابہام جو لوگوں کے ذہنوں میں شاف زیر پیدا ہوتے ہیں تو وہ الحمدللہ انہوں نے سوالات کر کے تو وہ ہمیں بتایا، پھر ہم نے الحمدللہ قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے ابہام کو اور ان کے ذہنوں میں جو تشکیک تھی وہ الحمدللہ دور کی ہے، اور انہیں تسلی اور تشفی بخش جواب عطا کیے پیش کیے الحمدللہ۔ تو دوستو، قربانی کے نصاب کے حوالے سے سب سے اہم بات جو آج میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا ذرا، اور کوشش کیا کریں جو یہ بات دین کی بات ہو مسائل کے حوالے سے تو اس کو دوسرے احباب اور دوسرے گروپس میں بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن جائے۔ اگر کوئی شخص ہماری کسی بات پہ عمل کر لے اور وہ یعنی جو چیز نہ جانتا ہو اور اس فقیر کی گفتگو کو سن کر اگر وہ اس کے ذہن میں کوئی بات راسخ ہو جائے اور وہ یعنی کہ جاننا شروع کر دے تو صاف ظاہر ہے اس کو ثواب بھی ملے گا، تو جو بھیجے گا آگے فارورڈ کرے گا تو صاحب ظاہر ہے وہ بھیجنے والا بھی اس ثواب میں برابر کا شریک ہوگا۔ تو یہ صدقات جاریہ میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ نیکی کو فروغ دینا۔ تو بہرحال آج جو بات فقیر عرض کرنے لگا ذرا دھیان سے سنیے گا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اب ایک شخص صاحب نصاب ہے، ماشاءاللہ اللہ نے اس کو اپنے وسیع خزانوں سے دے رکھا ہے، تو وہ اس کی عقیدت یہ ہوتی ہے، یعنی وہ عقیدت اور محبت کی بنیاد پہ یہ سارا کرتا ہے کہ میں کیونکہ ایک عام سا انسان ہوں، اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا فرما رکھا ہے، تو میں سب سے پہلے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، کیونکہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 سال آپ مدینہ پاک میں رہے تو 9 سال مسلسل میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قربانی کیا کرتے تھے، اور 2 مینڈے ذبح فرمایا کرتے تھے کہ ایک اپنی طرف سے اور ایک مینڈا پوری امت کی طرف سے، جو امت کے یعنی مالی طور پہ کمزور غریب لوگ جو امت میں شامل ہیں، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی آنے والی اس غریب امت کے لیے قربانی فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختصاص اور آپ ہی کا یہ خاصہ تھا کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ شان اور یہ اختیار عطا فرما رکھا تھا کہ آپ کی ایک قربانی وہ ساری امت کے لیے کافی و شافی ہوتی تھی۔ تو بہرحال ایک امتی کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے، تو ہم بحیثیت امتی سرکار کی طرف سے قربانی کریں۔ تو وہ شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلسل ہر سال قربانی کرتا ہے، یا صحاب رسول اور خلفائے راشدین کے نام پہ جناب ہر سال ایک ایک صحابی کے نام پہ وہ قربانی کر دیتا ہے، یا اپنے مرحوم جو ہے نا والدین کی طرف سے وہ کرتا ہے، یا کسی مرشد کی طرف سے کرتا ہے، یا کسی اور عزیز کی طرف سے کرتا ہے قربانی جو اس کو زیادہ پیارا اور محبوب ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی قربانی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میں نے کر دی ہے سرکار کے نام پہ، اب میں بھی بری و ذمہ ہو گیا ہوں، میری طرف سے بھی ہو گئی ہے، یا میں نے اپنے مرشد کے نام پہ کر دی ہے تو میں بری و ذمہ ہو گیا ہوں، یا میں نے اپنے والد یا والدہ مرحومہ کے نام پہ کر دی ہے تو میں بری و ذمہ ہو گیا ہوں، مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یہ طریقہ اگر ہم سالہ سال سے اگر ہم کرتے آ رہے ہیں تو ذرا غور سے بات سنیے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے شرعی طور پر، یہ طریقہ یعنی کہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ سب سے مین بات یاد رکھیے کہ شریعت میں عقیدت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ان مسائل میں ہم نے عقیدت کو نہیں
بلکہ قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کو ہم نے مقدم رکھنا ہے۔ قرآن و سنت کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس مسئلہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالہ سے کیا ارشاد اور حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے، احادیث نبویہ کو دیکھنا ہے، فرمان رسول کو دیکھنا ہے، اقوال اصحاب رسول کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے تو کوئی بھی شخص ہے وہ سب سے پہلے اپنی طرف سے قربانی دے گا، اپنی طرف سے قربانی اس کو دینا ہے، سب سے پہلے اپنی طرف سے دے گا۔ صاحب نصاب ہے تو اپنی طرف سے، ہاں اگر اللہ نے مال دے رکھا ہے تو ٹھیک ہے، دوسری قربانی خریدے، تیسری خرید لے، چوتھی خرید لے، ایک سرکار کے نام پہ کر دے، ایک کسی صحابی رسول کے نام پہ کر دے جناب، ایک کسی مرشد اپنے نام کر دے، ایک کسی مرحوم والدہ یا والد مرحوم کے نام پہ کر دے، وہ ایک الگ ہے۔ اپنا سب سے پہلے اپنی قربانی کرے گا، اس کے بعد وہ کسی بزرگ کے نام پہ، میرے کریم رسول کے نام پہ، یا کسی شیخ کے نام پہ، کسی عزیز کے نام پہ، کسی اپنے مرحوم والد کے نام پہ، یا والد زندہ ہے ان کے نام پہ، ٹھیک ہے نا، یہ ایک الگ۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرتا رہا، 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، اس کو مسئلہ کی نوعیت کا پتہ نہیں تھا، نہ ہم نے سیکھا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ مسائل ہم نہیں سیکھتے اور نہ پوچھتے ہیں، ہم شرم محسوس کرتے ہیں کہ اپنے محلے کی مسجد کے خطیب صاحب، مفتی صاحب، عالم دین سے جب یہ ہم مسائل پوچھیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ چٹی داڑھی ہو گئی ہے جناب، تے انہوں نے مسئلہ نہ پتہ ہی نہیں۔ ہم شرم محسوس کرتے ہیں کہ یار پوچھیں گے تو اب، یعنی ایون کہ میں نے دیکھا ہے، خود میں نے دیکھا ہے، سنا ہے، 80 سال کے بابے، یعنی وہ مسجدوں میں اذانیں بھی دے رہے ہیں 30 سال سے، لیکن جب میں نے ان سے غسل کے بارے میں پوچھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں، نماز کے کتنے فرائض ہیں۔ تو یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے، لمحہ فکری ہے۔ تو ہمیں دین سیکھنا چاہیے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو واضح ارشاد ہے کہ علم جو ہے سیکھنا، یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اور کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی فرما دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ قرآن کو سیکھنے والا اور قرآن سکھانے والا بہترین انسان ہے وہ۔ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے، وہ مسلمان ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر سکھاتا ہے۔ خیر، اگر کسی نے اس طرح قربانیاں کی ہیں عقیدت کی بنا پہ، ہر سال وہ کرتا رہا، 8 قربانیاں اس نے کر دیں، 8 سال مسلسل، 10 سال مسلسل، 2 سال اس نے کی، پتہ نہیں تھا، لیکن اب پتہ اس کو چل گیا، اب وہ کیا کرے؟ اس کا حل یہ ہے، اسلام نے، شرع نے، شریعت نے، فقہا نے، جمہور علماء نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ 5 سال وہ کرتا رہا اس طرح، 2 سال اس انداز سے کرتا رہا، خود قربانی اپنے نام کی نہیں کی، میرے کریم رسول کے نام پہ منسوب کی، کسی صحابی رسول کے نام پہ منسوب کی، کسی جناب اپنا مرشد کے نام پہ منسوب کی، کبھی اپنے والد اور والدہ کے نام پہ منسوب کی، اپنی نہیں کرتا تھا، اب اس کا حال یہ ہے کہ وہ اوسطاً ایک جانور کی قیمت، لیکن آج کل کیونکہ حصہ کا زیادہ اجتماعی قربانی میں رواج ہے، تو کہیں 22 ہے، کہیں 25 ہے، کہیں 20 ہے، اس حساب سے اوسطاً جانور کی وہ قیمت 20، 25، 22 ہزار، جتنے سال اس نے اس انداز سے قربانی کی ہے، وہ ساری کی ساری رقم جمع کر کے وہ 2 لاکھ بنتی ہے، 1 لاکھ بنتی ہے، 50 ہزار بنتی ہے، جتنی بنتی ہے۔ 2 قربانیاں چھوڑی ہیں اس طرح اپنی، 3 چھوڑی ہیں، خود نہیں کی، کسی اور کے نام پہ کرتے رہے، تو انہیں چاہیے کہ قربانی کے دن گزرنے کے بعد وہ اتنی رقم ساری جو ہے نا وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں تقسیم کر دے، تاکہ وہ جو اس نے قربانی نہیں کی، خود اس پہ واجب تھی، اس نے خود نہیں کی، اوروں کے نام پہ کرتے رہے۔ تو اگر اس طرح ہم کریں گے، قربانی کے 3 دن گزرنے کے بعد اتنی رقم ہم اتنے دنوں کی، اتنے سالوں کی، فی قربانی ہر سال کے حساب سے حساب لگا کے پھر وہ ساری رقم ہمیں غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں وہ تقسیم کرنا ہوگی، تب جا کے قربانی نہ کرنے کا وہ کفارہ ادا ہوگا اور ہم گناہ سے بچ جائیں گے، پکڑ سے بچ جائیں گے۔ ورنہ کیونکہ قربانی واجب ہے اور واجب کو ترک کیا تو بہت بڑا یہ گناہ ہم نے کیا ہے۔ آج اسی بات پہ ہم اکتفا کرتے ہوئے بات کو ختم کرتے ہیں۔
کل مزید انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ کریم ہم سب کو قربانی کے مسائل کو سمجھنے کی، قربانی کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.